السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے علاوہ میری 2 بہنیں اور ہیں۔ ہم آپس میں بے حد پیار محبت سے رہتے تھے۔ میرے ابا مزدوری کرتے تھے اور اس سے جو بھی آمدن آتی اس سے ہمارے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا، مگر پھر بھی میرے والد صاحب ہماری ہر ایک خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ میں نے اپنا میٹرک مکمل کیا اور بیوٹی پارلر کا کورس کر لیا اور گھر میں ہی پارلر بنا لیا، اور اب میں اپنے گھر کا سہارا بن چکی تھی اور مجھے اس بات پر فخر تھا۔ میرے ابا کو مجھ پر ناز تھا، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے ایک مرد ہونا ضروری نہیں، ایک بیٹی بھی اپنے گھر کے لیے جوش و جذبے سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نے ہماری مکمل پرورش بہت اچھی سے کی۔ ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں آرام کرنے کا موقع دیا جائے، اور خود چاہے مزدوری بھی کرنا پڑے تو ان کی خدمت کی جائے، ان کی ہر خواہش کا مکمل خیال رکھا جائے۔ سبھی والدین بچے کو اس کے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک، یہاں تک کہ جب تک وہ کمانے نہ لگ جائے، اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو بچوں کا بھی فرض بنتا ہے۔ میں نے بیوٹیشین کا کام اس لیے شروع کیا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ اس سے کافی آمدنی ہوتی ہے۔ بیوٹی پارلر شروع کرنے سے پہلے میں نے شہر کے اچھے انسٹیٹیوٹ سے کورس کیا۔ اس کے لیے میرے والد صاحب ایک بھاری بھر رقم ادھار لے رکھی تھی۔ ادھار لے کر انہوں نے میرا ایڈمیشن شہر کے انسٹیٹیوٹ میں کروایا، تاکہ میں یہ نہ کہہ سکوں کہ میرے والد صاحب نے میرا ساتھ نہ دیا۔ شروع میں بہت ہی مشکل پیش آئی۔ جب میں کالج کے لیے نکلتی تھی تو محلے کے لڑکے مجھے چھیڑا کرتے، یہاں تک کہ جب میرے والد صاحب بھی ساتھ ہوتے تو انہیں بھی طعنے کرتے کہ دیکھو بیٹی کو کام کرنے بھیج رہا ہے۔ میرے والد صاحب چپ چاپ یہ باتیں سنتے رہتے۔ میں نے بھی سوچا کہ اس کورس کو ادھورا چھوڑ دوں گی، مگر پھر سوچا کہ جو میرے والد صاحب نے اتنی بھاری رقم ادھار لے رکھی ہے وہ واپس بھی تو کرنی ہے، اس لیے میں نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ روزانہ گاؤں سے دور پیدل چل کے جانا اور پیدل چل کے واپس آنا بہت مشکل تھا۔ میں اور ابا اکثر اکٹھے ہی کام کے لیے نکلتے تھے۔ ایسے میں میری دونوں بہنیں گھر میں رہا کرتی، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اور نہ تھا۔ ایک بار ہمارے چچا، جن کے ساتھ ہماری ذاتی دشمنی تھی، گھر میں گھس آئے۔ یہ انتہائی غلط ذہنیت کے مالک تھے، یہ ہمیں گندی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابا جان نے ان کا آنا جانا بند کر رکھا تھا۔ اس دن اماں بھی بازار گئی ہوئی تھی تو گھر میں کسی کو بھی نہ پا کر میرے چچا نے مجھ سے چھوٹی بہن، جس کا نام رخسار تھا، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ وہ نادان تھی، تھوڑا سا دماغی مسئلہ بھی تھا، اس لیے اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا، پر مجھے اس میں کافی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ ہم جب بھی اپنے گھر سے چلے جاتے تو وہ گھر میں کسی کو نہ پا کر گھر میں داخل ہو جاتا اور رخسار کو پہلے تو مارتا، پھر اس کے ساتھ سب کچھ کرتا۔ وہ بیمار رہنے لگی۔ چند روز بعد میری چھوٹی بہن کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس کی رپورٹ کروائی تو پتہ چلا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہے، تو ہم سب کافی پریشان ہو گئے۔ ہماری اماں تو اسی صدمے سے چل بسی اور ہمارے ابا کو ہماری اور بھی فکر ستانے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جلد سے جلد نکاح ہو اور وہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا سکے، مگر اب ہمارے والد کو ہماری بے حد ضرورت تھی، کیونکہ امی کے جانے کے بعد ہم ہی تھے جو ان کا دکھ سمجھ سکتی تھیں۔ لوگ تو اکثر باتیں بنایا کرتے تھے۔ ایک طرف میری بہن کی طبیعت کو لے کر میرے والد صاحب بے حد پریشان تھے۔ میرے ابا دن رات محنت کر کے پیسے جمع کرنے لگے،
میں بھی ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرنے لگی۔ یہاں میری دوستی میرے ساتھ کام کرنے والے ایک لڑکے سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کب یہ دوستی محبت میں بدل گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ اس نے میری بہن کے علاج میں کافی مدد کی، جس کی وجہ سے میں اسے اور بھی پسند کرنے لگی۔ مگر مجھے دفتر کی لڑکیوں نے بتایا تھا کہ اس طرح لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے اور ان سے شادی کے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات نہ سنی۔ اس لڑکے کا نام ذیشان تھا۔ وہ دیکھنے میں نہایت ہی شریف گھر کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی والدہ اور اس کے والد رہتے تھے۔ یہ ان سے بے حد پیار کرتا تھا۔ ان کے پاس اپنا ذاتی گھر اور ذیشان کے پاس اپنی گاڑی بھی تھی۔ ادھر ہم کچے مکان میں رہنے والے لوگ۔ میں نے تو صرف اسے اپنا دوست سمجھا تھا، مگر پھر بعد میں اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہی تھا کہ مجھے ذیشان نے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے چند دن سوچنے دے۔ اس نے بھی کہا ہاں تمہاری زندگی ہے، اگر تم اسے میرے ساتھ بتانا چاہتی ہو تو تم سوچ لو۔ میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تمہاری خوشی مجھ سے دور رہنے کی ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں چاہیے۔ اس کی ان باتوں نے مجھے اور حیران و پریشان کر دیا۔ اس کی محبت سچی تھی، اس بات کا یقین مجھے جلد ہی آ گیا۔ چند روز بعد ذیشان کی سالگرہ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی شادی کے پرپوزل کا جواب اس کی سالگرہ میں دوں گی۔ اگلی صبح ذیشان کی سالگرہ تھی، مگر دفتر میں کسی کو بھی اس کی سالگرہ کے بارے میں پتہ نہ تھا۔ میں نے فوراً رکشہ کیا اور ذیشان کے گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں اس کے گھر پہنچی تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ یہ سوچا کہ ذیشان شاید مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، اسی لیے میں اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو دروازہ بند ہو گیا اور لائٹ آن ہوئی تو میں سب یہ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہاں ذیشان کے ساتھ اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ذیشان قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ لو آ گئی بے وقوف، ہمارا شکار خود چل کر ہمارے پاس آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے ذیشان میرے قریب آیا اور مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ میں بے ہوش تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس رات کیا ہوا، مگر میرا محبت سے یقین اٹھ گیا تھا۔ میں نے اب ہمیشہ ہی اکیلے رہنا پسند کیا۔ میں جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو خود کو کوستی ہوں۔ میری آپ کے لیے رائے ہے کہ کوئی بھی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کی مصیبت کے وقت میں مدد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا مفاد ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری کہانی آپ کو ضرور سبق دے گی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔